ولادت باسعادت۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بطن مبارک ہی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات ہو گئی، جو کہ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ وہاں سے واپس ہوتے ہوئے مدینہ منورہ میں قبیلہ بنی نجار میں قیام پذیر تھے۔ یہیں وفات پائی اور یہیں دفن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ معظمہ میں یوم الاثنین یعنی پیر کے دن ہوئی ہے، جس کی تصریح خود حدیث مرفوع میں وارد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولدت یوم الاثنین وفیہ انزل علی، میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں اور اس دن مجھ پر وفیہ انزل علی، میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل کی گئی۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ مشہور یہ ہے کہ 12ویں تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ایک قول 8 ربیع الاول کا اور ایک قول 9 ربیع الاول کا بھی ہے۔ سن عیسوی کے حساب سے جو تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے سرفراز ہوئی وہ 20ویں تاریخ ماہ اپریل 571 عیسوی بتائی جاتی ہے۔ اسی سال ہاتھی والوں نے کعبہ شریف پر حملہ کیا تھا، اس لیے یوں بھی کہا جاتا ہے کہ عام الفیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، کسریٰ شاہ فارس کے محلات کی بنیادیں ہل گئیں اور ان میں شگاف پڑ گئے اور اس کے کچھ جھروکے ٹوٹ گئے، حالانکہ یہ محل بڑا مضبوط بنایا گیا تھا۔ ادھر کسریٰ نے اپنے محل کو لرزتے اور اس کے جھروکوں کو گرتے دیکھا، جس سے وہ سخت گھبرایا ہوا اور خوفزدہ تھا، مگر اس خیال سے کہ اپنی کمزوری ظاہر نہ ہو اس نے صبر سے کام لیا اور صبح کو اس واقعے کا کسی سے ذکر نہیں کیا، مگر پھر اسے محسوس ہوا کہ اس کی گھبراہٹ اور پریشانی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اس معاملے کو اپنے فوجی افسروں اور بہادروں سرداروں سے چھپا نہیں سکتا، چنانچہ اس نے ان سب سرداروں کو دربار میں حاضر ہونے کے لیے کہلا دیا۔ اس کے بعد کسریٰ نوشیروان نے اپنا تاج سر پر پہنا اور شاہی تخت پر جا کر بیٹھ گیا اور سرداروں کو اطلاع کرا دی۔ جب سب جمع ہو گئے تو اس نے ان سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تم لوگوں کو کیوں بلایا ہے؟ درباریوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، جناب ہی ہمیں بتلائیں گے۔ ابھی وہ لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ بادشاہ کے پاس کسی دوسرے علاقے سے خط آیا جس میں اطلاع دی گئی تھی کہ رات کو ہمارے آتش کدوں یعنی عبادت گاہوں کی آگ بجھ گئی۔ کسریٰ کے پاس ایک خط ایلیا کے گورنر کا بھی آیا کہ رات دریائے ساوا کا پانی خشک ہو گیا۔ ایک خط شام کے گورنر کے پاس سے آیا کہ رات وادی سماوا کا راستہ زلزلہ کی وجہ سے پٹ کر ختم ہو گیا۔ نیز ایک خط تبریا کے گورنر کے پاس سے آیا کہ دریائے تبریا میں اچانک پانی کا بہاؤ بند ہو گیا۔ ان میں سے ہر حادثہ اسی رات میں پیش آیا جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور یہ ساری علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے ہی ظاہر ہوئیں، چنانچہ کسریٰ کو اب تک اپنے ہی واقعے کا رنج و غم کم نہیں ہوا تھا کہ اچانک یہ سب اندوہناک خبریں ملی، جس سے اس کے غم اور گھبراہٹ میں اور اضافہ ہو گیا۔ آخر کسریٰ نے یہ سب خبریں ملنے کے بعد حاضرین کو وہ واقعہ سنایا جو خود اس کو پیش آیا تھا اور جس سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ اور گھبرایا ہوا تھا۔ محل کا لرزنا، اس میں شگاف پڑ جانا اور 14 کھڑکیوں کا بغیر کسی کمزوری کے گر پڑنا، یہ ساری باتیں سن کر موبزان یعنی بڑے راہب نے کہا، خدا بادشاہ کو سلامت رکھے، میں نے بھی اس رات کو ایک خواب دیکھا تھا۔ اس وقت تو ایران کے شاہی محل کے جھروکے ہی گرے تھے اور دراڑیں ہی پڑی تھیں۔ پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے تو اس زمانے کا جو کسریٰ یعنی ایران کا بادشاہ تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ پاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کر دی، جس کی وجہ سے اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ کسریٰ کے محل میں دراڑیں پڑ گئی تھی۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ رات کو فارس کے تمام آتش کدوں کی آگ بجھ گئی۔ یہ لوگ آگ کے پجاری تھے۔ یہ لوگ
یہ آگ آتش کدوں میں 1000 سال سے جل رہی تھی۔ نیز اس موقع پر دریائے سادہ کا پانی سوکھ گیا، گویا کہ اس میں کبھی پانی تھا ہی نہیں، حالانکہ یہ دریا بہت زیادہ لمبا چوڑا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کسریٰ نہ ہوگا، اور قیصر ضرور ہلاک ہوگا اس کے بعد قیصر نہ ہوگا، اور ضرور 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 تم ان کے خزانے فی سبیل اللہ خرچ کرو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔